بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پر غور کرنا چاہیے یا صرف پڑھنا ہی چاہیے؟ کیا صرف تلاوت قرآن ایک مومن کے لیے کافی ہے یا اس کے لیے سمجھ کر پڑھنا، غور و فکر کرنا بھی ضروری ہے؟ ہمیں کبھی اس بارے میں بھی سوچنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی اصل سے بہت دور ہیں۔ کیا دنیا داری ہی ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا؟ دیکھیں ہماری نبی کی شان، دیکھیں ان کی سیرت، دیکھیں پھر خود کی کہانی دیکھیں کہ کہاں تک ہم اپنے نبی کے پیروکار ہیں، جو ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ کہاں تک ان کے پیروکار اور کہاں تک پھر دنیا کے پیروکار ہیں۔ سنیں پھر، ایک بار حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات میں سے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے عجیب چیز لگی ہو وہ بتائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہو؟ ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی۔ ہاں، مگر ایک واقعہ بتاتی ہوں، وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور پھر فرمایا، عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو سینہ مبارک تک بہہ گئے۔ پھر رکوع کیا، اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا، اس میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گریہ کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکر میں گریہ وزاری نہ کروں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آج کی رات مجھ پر یہ آیت مبارک نازل فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمان اور زمین کا بنانا اور رات اور دن کا آنا جانا، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان پر غور نہیں کیا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ صرف قرآن کو پڑھ لینا، تلاوت کر لینا ہی کافی ہے، یا اکارڈنگ ٹو دس حدیث کہ بڑی تباہی ہے جس نے آیتوں کو پڑھا اور ان پر غور نہیں کیا؟ یہ تو پھر ہمارے سمجھنے کی بات ہے نا، واضح الفاظ میں تو کہہ دیا انہوں نے، تو غور و فکر تو تبھی ہوگا نا جب ہم اس کا میننگ سمجھیں گے۔ کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں ہم خود کو اور پھر اپنی اولادوں کو بھی قرآن سے دور رکھ کر؟ ان کو بتانا ہی نہیں چاہتے، صرف اتنا ہی کہ قرآن کا ختم ہو جانا چاہیے، سورۃ فاتحہ سے لے کے سورۃ ناس تک آپ کو قرآن آنا چاہیے، دیٹس آل۔ اس سے آگے اس کا میننگ کیا ہے وہ ہم سمجھانے کی اپنی اولاد کو کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو کہنے کا اور بتانے کا صرف یہ مقصد تھا کہ قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں۔ اور یہ ظاہری بات ہے، یہ الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس پر غور نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔